ہوتا کہ اے قرآن چ نہیں ہے، اے نہیں کہنا چاہیے. ہاں اس طرح کہنا چاہیے کہ میں تلاش کی ہے لیکن مینوں قرآن چوں ملی نہیں، مینوں اے چیز اے مسئلہ قرآن چوں ملیا نہیں. اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے اسی ہر شے قرآن چ لکھ دیتی ہے. سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو منافقہ نے سوال کیتا کہ علی اسی تیرے کو جدوں بھی کوئی سوال کرنا ہے تو قرآن وچ جواب دینا ہے. سبحان اللہ. علی اسی جدوں بھی تیرے کو سوال کرنے ہاں کسی بھی طریقے دا سوال کرنے ہاں تو جواب بھی فوراً دینا ہے تے دینا بھی اللہ دے قرآن وچوں ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے رب نے اپنی سچی کتاب کے اندر ہر شے لکھ دیتی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے چھوٹی تو چھوٹی شے دا بھی اگر کوئی میرے کو پوچھے میں او دا جواب قرآن سے لب کے دیاں گا. کوئی وڈی تو وڈی شے دے بارے میرے کو پوچھے میں او دا جواب بھی قرآن سے لب کے دساں گا. وہ منافق یہودی سامنے کھڑا ہو کے کہندا علی تانوں قرآن تے اتنا علم ہے، تانوں اتنا قرآن تسی اتنا قرآن نو جان دے ہو. آپ نے فرمایا ہاں. آکھن لگا اچھا اگر اتنا تانوں علم ہے نا مینوں اے دسو میری داڑھی دا ذکر قرآن وچ ہے؟ یہودی آکھن لگا میری داڑھی دا ذکر قرآن تواڈے قرآن وچ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تیری داڑھی دا ذکر بھی ساڈے قرآن وچ ہے. سبحان اللہ. فرمایا تیری داڑھی دا ذکر بھی قرآن وچ ہے تے میری علی دی داڑھی دا ذکر بھی قرآن وچ ہے. کیا بات ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی فرمایا والبالد الطیب. اللہ کریم وحدہ لا شریک ارشاد فرماندا ہے کہ جیڑی چنگی فصل ہوے اوتے سبزہ زیادہ اگدا ہے کہ جیڑی فصل ماڑی ہوے اوتے سبزہ تھوڑا اگدا ہے. فرمایا تیری فصل گندی ہے کوئی تیلا وال اگیا ہے، میری داڑھی چنگی ہے تے زیادہ وال اگے ہیں. فرمایا اللہ دا قرآن ہے. پتہ لگیا قرآن دے اندر ہر شے دا ذکر ہے. اگر کسی نے کوئی گل نہ ملے تو یہ نہیں کہنا چاہیے قرآن چ نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے مینوں قرآن چ نہیں لبھی میں کسی حدیث پاک دا سہارا لینا، کسی عالم دین کو جا کے پوچھنا. بہرحال اللہ خالق کائنات ارشاد فرماندا والا سوف یعطیک ربک فترضی. محبوب پیارے ان قریب تیرا رب تینوں اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. فترضی تو راضی ہو جائے گا. اج اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے انہوں پوچھو نماز تسی کیوں پڑھتے ہو؟ کہندا جی میں اپنے رب نو راضی کرنا چاہتا، میں نماز تاں پڑھنا میرا رب راضی ہو جائے. اگر اللہ کریم توفیق عطا کرے بندہ حج واسطے جاوے اس حاجی نو بندہ پکڑ کے پوچھے جناب تسی حج کیوں کیتی ہے، اتنا پیسہ کیوں خرچ کیتا ہے، اتنا لمبا سفر کیوں کیتا ہے، سفر دے مشکلات کیوں برداشت کیتیاں نے؟ آکھن لگا میں سارا کچھ تاں کیتا میرا رب راضی ہو جائے. اگر کوئی روزہ دار ہے گرمیاں دے سخت گرمی دے اندر روزے دار نو بندہ پکڑ کے پوچھے جناب تسی اتنی گرمی چ روزہ کیوں رکھا ہے؟ آکھن لگا میں پیاس برداشت کیتی ہے، بھوک برداشت کیتی ہے اس واسطے میرا رب راضی ہو جائے. اگر کوئی صدقات خیرات کرنے والے نے پوچھا جائے آکھن لگا میں صدقہ خیرات تاں کرنا میرے تے میرا رب راضی ہو جائے. میں کہ نمازی نماز تاں پڑھتا ہے رب راضی ہو جائے، حاجی حج تاں کرتا ہے رب راضی ہو جائے، روزہ دار روزہ تاں رکھتا ہے رب راضی ہو جائے، صدقہ خیرات کرنے والا صدقہ خیرات تاں کرتا ہے رب راضی ہو جائے. ساری کائنات دے لوگ رب نو راضی کرنا چاہتے ہیں. کائنات دا رب اپنے مدینے والے مصطفیٰ نو راضی کرنا چاہتے ہیں. فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی. محبوب پیارے تیرا رب تینوں اتنا عطا کرے گا فترضی کہ تو راضی ہو جائے گا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی دے اندر آپ ارشاد فرماندے فرمایا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظہر دی نماز ادا فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظہر دی نماز ادا کر رہے ہیں. صحابہ کرام دا پیچھے اجتماع ہے اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس وال چہرہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. بیت المقدس وال چہرہ مبارک کر کے آپ نماز ادا کر رہے ہیں. پیچھے صحابہ کرام دا مجمع ہے. دل دے اندر خیال آیا کہ مولا
اسی بیت المقدس وال چہرہ کر کے نماز ادا کرنے ہاں، تیری بارگاہ سجدہ کرنے ہاں، لیکن اے جڑے یہودی نے سانو تانا دیندے نے کہ تسی ساڈے قبلے وال منہ کر کے نماز پڑھ دیو، ساڈے قبلے وال منہ کر کے نماز پڑھ دیو۔ اے اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذہن دے اندر خیال آیا کہ مولا میری چاہتے میری مرضی یہ وچے کہ بیت المقدس کے قبلے دی بجائے ساڈا قبلہ بیت اللہ شریف بن جائے، بیت المقدس دی بجائے ساڈا قبلہ بیت اللہ شریف بن جائے۔ جناب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی دا قبلہ بیت اللہ شریف رہا ہے، اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اے درمیان والے نبیوں دا قبلہ بیت المقدس رہا ہے۔ اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لے کے آئے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس وال چہرہ کر کے بھی نماز ادا کی تھی، اور پھر نماز ادا کردیاں ظہر دا وقت ہے، صحابہ دا اجتماع ہے، اللہ رب العالمین دے محبوب دے ذہن دے اندر تھوڑا جا خیال پیدا ہویا، مولا بیت المقدس قبلے دی بجائے ساڈا قبلہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے ہے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا جبریل حکم مولا، فرمایا جا میرے محبوب کی بارگاہ چلا جا، جا میرے محبوب کی بارگاہ چلا جا، اگر ذوق ہوئے قرآن پڑھ لیں۔ ایڈی ٹھنڈ ہے جنی آئی گل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ پاک ہے، کی معنی اللہ پاک ہے۔ اور جدو بندہ زمین تے بہ کے آندا نا اللہ سونا تو پاک ہے، اللہ پاک فرماندا فرشتے تسی گواہ ہو جاؤ جڑے جڑے بندے نے مینوں پاک آکھیا میں انہوں گناہوں تو پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تے ہے نا جی، رب اس بندے تے راضی ہو جاتا ہے، بندے دے گناہ معاف ہو جاندے ہیں۔ لیکن اس تو اگلی گل بھی حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی روشنی اندر میں عرض کرنا چاہنا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ سبحان اللہ ایک بار آ کے او دے نامہ اعمال دے اندر 90 نیکیاں لکھیاں جاندیاں۔ کہ بندہ مسجد اندر آ کے بندہ مسیتے بھی آ کے نیکیاں تو محروم رہے، پھر بندے دی قسمت دی گل ہے نا جی، جل کے بولو دا سبحان اللہ۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرمان میں حمید اندر ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن سورۃ البقرہ آیت 212 اللہ خالق کائنات ارشاد فرماندا ہے، سورہ بقرہ دی آیت نمبر 144 اللہ خالق کائنات ارشاد فرماندا ہے، فرما محبوب پیارے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب پیارے اسی تیرا چہرہ آسمان وال بار کئی باری اٹھدا ویکھ رہے ہیں، بار اٹھدا ویکھدے پئے ہیں، بار اٹھدا ویکھدے پئے ہیں، بار تیرا چہرہ اٹھدا ویکھدے پئے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، آسمان نال تیرا چہرہ پہ ویکھ رہے ہیں۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ جو آواز آندی ہے، اے جبریل پیارے جا میرے محبوب نماز ظہر ادا پیا کردا ہے۔ محبوب کے ذہن کے اندر خیال آ گیا بیت المقدس قبلہ دی بجائے بیت اللہ شریف قبلہ ہونا چاہیے ہے۔ مولا کریم نے فرمایا جبریل پیارے جا میرے محبوب کی بارگاہ چلا جا، نماز پوری نہیں کرنی، نماز پوری نہیں کرنی، پہلی رکعت پڑھ لئیے، دوسری رکعت پڑھ لئیے، 2 رکعتیں ہجے باقی نے۔ اللہ خالق کائنات فرماتا ہے محبوب پیارے جا میرے اے جبریل پیارے جا میرے محبوب دی بارگاہ جا کے کہہ دے 2 رکعتاں تو بیت المقدس وال منہ کر کے پڑھیاں نے، نماز دے وچ ہی چہرہ پھیرنا سی تینوں راضی کرنا چاہنے ہاں۔ محبوبہ جی میں تیری مرضی ہے، اگر تیری مرضی یہ دے اندر ہے کہ ساڈا قبلہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ شریف ہونا چاہیے ہے، نماز دی پوری نہیں کرنی، نماز دے وچے چہرہ پھیر لے، نماز دے وچے چہرہ پھیر لے۔ اور اپنے کولوں گل نہیں کرتا، اللہ دا قرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلبها، اے محبوب پیارے تیرا چہرہ بار اٹھتا ہوا اسی دیکھتے پئے ہیں، قد نرى اسی دیکھ رہے ہیں، وجهك في السماء آسمانہ وال ویکھنا ہے۔ محبوب پیارے مصلی امامت تے کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں، ظہر دی نماز ہے، 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے،
دو رکھتا اچھا نماز پڑھتے ذہن چ خیال آیا مولا ایس قبلے کی بجائے ساڈا قبلہ ادھر ہونا چاہیے. نماز پڑھتے خیال آ گیا. ساڈے بھی خیال آ جاندے نماز پڑھتے. بندہ نماز مسیتے پڑھتا ہوتا ہے تو پھرتا بندہ مربے ہوتا ہے. کیوں جی؟ نماز بندہ مسجد پڑھتا پیا ہے پیچھے امام دے اللہ اکبر. نماز بندہ مسجد پڑھتا پیا ہے تے بندہ سیر کرتا پیا ہوتا ہے. نماز بندہ مسیتے پڑھتا پیا ہے پھرتا بندہ گھر ہوتا ہے. نماز مسجد پڑھتے پے ہاں بندہ پھرتا اپنے بچوں کے ذہن کے اندر بچے نے ذہن کے اندر رشتہ دار نے. میں کیا مولا یہ کیسی گل ہے؟ اللہ کریم فرمانا چاہتا ہے کسی غیر دا خیال آ جائے نماز ٹوٹتی نہیں. غیر دا خیال آنا نبی دی سنت بن جاتا ہے. غیر دا خیال آنا نبی دی سنت بن جاتا ہے. اللہ خالق کائنات وحدہ لا شریک ارشاد فرماندا ہے ولا سوف یعطیک ربک فترضی. محبوب پیارے اسی تینوں اینا عطا کران گے اینی عطا کران گے تیری ہر گل مناں گے. تیری ہر گل مناں گے. میں اپنے کولوں گل نہیں کردا. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ آپ شفا شریف کے اندر ارشاد فرماندے نے کہ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے قیامت والے دن سب تو پہلے میں مصطفیٰ اپنی قبر چ اٹھاں گا. میں مصطفیٰ اپنی قبر چ اٹھاں گا. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ الْقَبْرُ. سب تو پہلے میری قبر کھلے گی اور میں قبر تو باہر آواں گا. اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور میں اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کراں گا. کی کراں گا؟ اچھا محبوب پیارے جدوں پیدا ہوئے آندے بھی سجدہ کیتا. آندے بھی کی کیتا؟ سجدے جڑے کردے نے وہ تو بولو نا یار. آندے کی کیتا؟ میرے آقا نے سجدہ کیتا. اچھا حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں رب دی بارگاہ سجدہ کراں گا. کی کراں گا؟ سجدہ کراں گا. رب دی بارگاہ سجدہ کراں گا. ساجد پیچھے جا بیٹا. رب دی بارگاہ سجدہ کراں گا. اللہ کریم فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد. محبوب سونا آپ دا چہرہ سر چوکے نہ ذرا. ارفع رأسک یا محمد. اے محبوب پیارے اپنا سر اٹھا نہ ذرا. اپنا سر اٹھانا ذرا. محبوبہ اپنا سر چکنا ذرا. اللہ کریم دے بارگاہ میرے آقا عرض کرنگے مولا میرے ساری امت بخشی گئی ہے. میری ساری امت بخشی گئی ہے. اللہ کریم فرمائے گا نہیں ہجے ادھے رہندے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر سجدے سر رکھ لیں گے. پھر سجدے سر رکھ لیں گے. اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماندے کہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کریم فرمائے گا محبوب پیارے جتنی دیر تک تو راضی نہیں ہوئے گا اسی تینوں عطا کرتے رہاں گے. اسی تینوں عطا کرتے رہاں گے. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے میں رب دی بارگاہ سجدہ کراں گا. اللہ کریم لکھاں تے کروڑا میری امت نو بخش دے گا. لکھاں تے کروڑا نو جنت جہنم چو کر کے جنت عطا کر دے گا. اللہ کریم فرمائے گا محبوب ارفع رأسک اپنا سر اٹھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب دی بارگاہ عرض کریں گے مولا میری ساری امت بخشی گئی ہے. اللہ کریم فرمائے گا نہیں اجے ادھے رہندے ہیں. اللہ دے سونے محبوب پھر سر رکھ لیں گے. اور قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے ارفع رأسک یا محمد سل تعطا. محبوب کچھ مانگ میں تینوں عطا کرنا. کچھ مانگ میں تینوں عطا کرنا. اور جدوں ساڈے ورگے گناہگار سرکار دی شفاعت نال بخشے جان گے نا تے قیامت والے دن بھی اسی ہاتھ اٹھا کے سرکار دی ذات تے ترانے پڑھاں گے. اسی اللہ دی بارگاہ یہی آکھاں گے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا ساڈے تے کرم ہو گیا تہاڈی رحمت ساڈے تے ہو گئی ہے. اللہ نے ساڈے تے کرم فرمایا اسی اودوں بھی یہی آکھاں گے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے
تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے قیامت اندر اپنی بارگاہ یہی آکھاں گے مولا تو ساڈے تے کرم فرمائے اپنے محبوب دے سجدے دی خاطر اپنے محبوب دی عظمت دی خاطر ساڈے تے کرم فرمائے ساڈے تے کرم فرمائے اسی حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اسی یہی آکھاں گے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے صدقے اللہ نے امت مصطفیٰ تے کرم فرمایا ہے تواڈے صدقے اللہ نے کرم فرمایا ہے اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی اللہ کریم فرماندا محبوب پیارے اسا تینوں اینا عطا کران گے جتنی دیر تک تو راضی نہیں ہوواں گے تینوں عطا کردے رہواں گے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک دا قانون ہے کہ ظہر دے وقت زہر دی نماز پڑھنی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہ دا قرآن اللہ کریم فرماندا ہے نماز جڑی ہے نا جی ایمان والے تے مقررہ وقت تے فرض کیتی گئی ظہر دے وقت دے اندر زہر دی نماز عصر دے وقت دے اندر عصر دی نماز مغرب دی نماز وقت دے اندر مغرب دی نماز عشاء دے وقت دے اندر عشاء دی نماز یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنی مرضی نہ لا کے نہیں ہوں میں زور دی نماز بعد فجر دی نماز پڑھ لوں ادا پڑھی نہیں قضا تے بندہ پڑھ سکتا ہے لیکن یہ بھی اللہ دا قانون ہے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے لیکن پڑھدا سستی نال ہے پڑھی لینی ہے چل چٹ بیٹھے رہیے پڑھی لینی ہے چٹ کوئی نہیں ٹائم بڑا پیا پڑھی لینی ہے فرمایا جڑا اس انداز نال نماز پڑھدا ہے نماز فرمایا فویل للمصلین ایسی نماز پڑھنے والے واسطے جہنم دا ایک گڑھا جدا نام بیل اس جہنم دے گڑھے نال سٹیا جائے گا جڑے نماز سستی نال پڑھ دین تے ماشاءاللہ جڑے پڑھدے ہی نہیں انہاں دا کی حال ہوئے گا جڑے پڑھدے ہی نہیں انہاں دا کی حال ہوئے گا نماز وقت مقررہ تے فرض کیتی گئی ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ فجر دے ٹائم تے بندہ عشاء دی نماز پڑھ لوے عشاء دے ٹائم تے زہر دی پڑھ لوے زہر دی نماز مغرب دی پڑھ لوے اس طرح نہیں ہو سکتا اگر میں اج اعلان کر دواں اج ہی مغرب دی نماز سے زہر دی تے مغرب دی نماز کٹھی پڑھی جائے گی کیوں جی سب تو زیادہ جڑا میرے نال محبت کرنے والا وہی ڈانگ لے کے سب تو پہلے آئے گا ایویں ہے نا جی آکھن گے رب دا قرآن ہے رب دا فیصلہ ہے کہ نماز جڑی ہے وقت مقررہ تے فرض کیتی گئی ہے قاری صاحب تہاڈا دماغ ٹھیک ہے زور دی نماز سے زور پڑھی جائے گی عصر دی نماز سے عصر پڑھی جائے گی لیکن قربان جائے گی مدینے دے تاجدار دی عظمت سبحان اللہ بول چلو یار گل کیوں سبحان اللہ کئی بندے نے زبان اداری پھڑ کے لے آتے ہیں اداری تے جنہ دی اپنی وہ تو بولتے ہیں جو اداری پھڑ کے انہوں نے مجبوری ہے باقی سارے بولو سبحان اللہ محبوب دی عظمت تے کیا کہنے اللہ دے سونے محبوب حج ادا فرما رہے ہیں حج ادا کردیاں جدو میدان عرفات پہنچے نا جی تے مالک دی بار از کے سونا میں زور دی نماز تے عصر دی نماز کٹھی نہ پڑھ لواں پر میں سونا سوچنا کہ تیری مرضی پر میں پریشانی کس گل دی ہے محبوب میدان عرفات تو پہنچ گئے تیری تمنا بن گئی ہے تیری چاہت بن گئی ہے تے زور تے اثر کٹھی پڑھنی ہے محبوب سوچی نا بس پڑھی جا تے میں قبول کری جاواں گا اللہ خالق کائنات دی بارگاہ ہر عمل کرنے والا بندہ اس ارادے نال عمل کرتا ہے کہ میرے تے میرا رب راضی ہو جائے لیکن اللہ فرماندا ہے ساری دنیا مینوں راضی کرنا چاہتی ہے محبوبہ میں تینوں راضی کرنا چاہتا ہوں او بریلی دے غیرت مند امام نے بڑی پیارا ترجمہ فرمایا حضور کریم آقا علیہ السلام دی ذات وہ ذات ہے جنوں اللہ راضی کرنا چاہتا ہے اللہ خالق کائنات فرماتا محبوب پیارے تینوں اینا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا اس واسطے فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے
رضائے محمد خدا چاہتا ہے، رضائے محمد حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت رب دی بارگاہ سجدہ کریں گے، اللہ کریم دی بارگاہ جو آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد سل تعطا فشفع تشفع، اے محبوب پیارے اپنا سر اٹھا، اپنا سر اٹھا، اے محبوب پیارے میرے کو منگی جا، منگی جا، میں تینوں عطا کردا رہاں گا محبوب، میں تینوں اونی دیر تک عطا کردا رہاں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اسی اونی دیر تینوں عطا کردے رہاں گے، عطا کردے رہاں گے۔ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں رب دے اونی دیر تک راضی نہیں ہونا جنی دیر تک میرا ایک امتی بھی جنت جو باہر رہ گیا۔ میرے سونے نبی فرماتے ہیں میں رب تے اونی دیر تک راضی نہیں ہونا جنی دیر تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ گیا۔ تو میاں صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، گھر کے سبحان اللہ۔ وہ کھڑی دا تاجدار میاں محمد میں کھڑی دا تاجدار فرماتا ہے حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زلفاں نو ہلان گے، اپنی زلفاں نو ہلان کے رب دی بارگاہ عرض کرن کے مولا میں تیرے تے راضی تا ہونا ہے، میں تیرے تے راضی تا ہونا ہے، میرے ساری امت کو معاف کر دے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں زلفاں تیریاں وچ دربارے کنڈل پوندیاں آون، زلفاں تیریاں وچ دربارے اوے کنڈل پوندیاں آون، ایک ایک والوں لکھ لکھ امتی سدھے جنت جاون۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے محبوبہ اسی تینوں عطا کرتے رہاں گے، عطا کرتے رہاں گے، اینا عطا کریں گے، اینا عطا کریں گے فتردا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ خالق کائنات دی بارگاہ دعا اللہ پاک ساری حال دی قبول فرمائے۔